صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل صحابہ آپ ماشاء اللہ شیریں دہن علماء سے سن رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں صحابہ سے عقیدہ بھی سیکھنا چاہیے، صحابہ سے ادب بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ ایسی مجالس، ایسی محافل کا دراصل مقصد یہ ہے کہ ایک طرف اگر آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص صحابہ سے دور کرنے کی سازشیں اور مسموم حرکتیں کی جاتی ہیں، تو دوسری طرف آپ کے اندر صحابہ کی محبت پیدا کی جائے تاکہ وہ لوگ، وہ بدباطن، وہ بدبخت لوگ اپنی اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے دین صحابہ سے لیا ہے، اس بات کا احساس اور خیال بھی رہے۔ اور صحابہ، توجہ ہے میری طرف آپ کی، میں نے آپ کا بہت کم وقت لینا ہے، جتنا وقت آپ درست طریقے سے میری بات سنیں گے اتنی جلدی بات ہو جائے گی۔ اور ادھر والے ساتھی تھوڑا آگے ہوتے جائیں تاکہ جو پیچھے ہیں آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، یہ کافی سارا گیپ ہے، باہر لوگ کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں گے۔ یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس کا میزبان ہونے کی حیثیت بھی رکھتا ہوں۔ لہذا اگر اہل حدیث کے سٹیج سے، ہمارے سٹیج سے ایسی کوئی بات ہوگی جو درست نہیں ہے، جو قرآن و سنت پر نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہ کوئی اور اس پر نقد کرے، کوئی اور اس پر تنقید کرے، کوئی اور اس کی اصلاح کرے، یہ اصلاح بھی ہمارے ذمے ہے۔ میں نام لیے بغیر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا دعویٰ ہے اور درست دعویٰ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے داعی ہیں، ہماری دعوت کتاب و سنت پر مبنی ہے، اور ہمارا خطیب وہ ہمارا نہیں ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی کی کچھ چیزیں بیان کرے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں ان صحابہ کی بات کرنے لگا ہوں جنہوں نے اس احتیاط کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام سے دین لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایک حرف بھی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا۔ تو جو ہے یہاں چونکہ ہمارے کسی دوست نے کچھ واقعات اور کچھ روایات کے ساتھ ایسی چیزیں جوڑی، اور میں تمام علماء کی خدمت میں بڑی محبت سے گزارش کروں گا، کوئی بات اللہ کے ساتھ منسوب کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچی، اور کوئی بات اللہ کے رسول کی طرف بھی منسوب کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچی۔ میرے نبی نے فرمایا، من کذب علی نبیہ او علی عینیہ، وہ شخص جو اپنے نبی پر جھوٹ کہتا ہے، اور وہ شخص جو اپنی آنکھوں سے متعلق یعنی اپنے خواب سے متعلق جھوٹ کہتا ہے، اس شخص کو آپ نے جہنم کی نوید سنائی ہے، یہ شخص کل جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
وہ آدمی، اور یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میرا مرکز ہے، اور یہاں بیٹھ کر رات گزار کر میں نہیں چاہتا کہ ہم اور آپ اس صورت میں جائیں کہ ہمارے پلے کچھ باقی نہ بچے۔ یاد رکھیے، ہم صحابہ کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، صحابہ سے عقیدہ بھی لیتے ہیں، صحابہ سے ادب بھی لیتے ہیں، صحابہ سے محبت بھی اخذ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحابہ سے ویسی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے ویسی عقیدت رکھتے ہیں جس عقیدت کا دین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہم صحابہ سے ویسی عقیدت نہیں رکھتے جیسے عقیدت رکھنے والوں نے سیدنا علی کو خدا بنایا، ہم صحابہ سے ویسی عقیدت نہیں رکھتے جیسے عقیدت رکھنے والوں نے اللہ کے نبی کے برابر کھڑا کیا، ہم ویسی عقیدت نہیں رکھتے جیسی عقیدت رکھنے والوں نے اللہ کی صفات بعض صحابہ کو دے دی، ہم ویسی عقیدت رکھتے ہیں جیسی اللہ کے نبی کے صحابہ کی عظمت، عقیدت، فضیلت ہے، اسی طرح بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنیے، آپ فرماتے اور صحابہ اس بات کو یاد کیا کرتے، اور یہی وجہ ہے، کسی نے پوچھا تھا، ایک تابعی نے یحییٰ بن معاذ سے پوچھا تھا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے سب سے زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ گزارا اور وہ سب سے کم روایت کرنے والے ہیں، ان سے سب سے کم احادیث راوی روایت کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ابو بکر کی احتیاط اس قدر زیادہ ہے کہ کہیں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے۔ سب سے کم روایتیں کیوں ہیں؟ بعد میں آنے والے صحابہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، ان کی روایت کیوں زیادہ ہے حالانکہ سب سے زیادہ وقت ابو بکر نے گزارا ہے؟ انہوں نے چند 100 روایتیں کیوں کی؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ احتیاط میں زیادہ تھے، اور ابو بکر کے سامنے یہ حدیث ایسے روشن چمکتی دمکتی ہر وقت ڈرا رہی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ شخص جو مجھ پر یعنی محمد رسول اللہ پر جھوٹ کہے، ایک لفظ کا جھوٹ اپنی طرف سے اضافہ کرے جو اللہ کے نبی نے نہ کہا ہو، فرمایا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس بات کے بعد سنیے، صحابہ نے نبی پاک سے دین کو اخذ کیا، صحابہ نے نبی پاک سے دین کو اخذ کیا، توجہ میری طرف کیجئے، صحابہ نے نبی پاک سے دین کو اخذ کیا اس احتیاط کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کسی بات کو کہتے ہوئے مسکرائے تو صحابہ بھی مسکرائے۔ صحابہ نے اس احتیاط کے ساتھ نبی پاک سے دین کو اخذ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کو کہتے ہوئے اگر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، صحابی بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی ٹیک بیان کرتا ہے، اگر اللہ کے رسول نے کوئی بات کہتے ہوئے ٹیک چھوڑ کر بات کہی، صحابی ٹیک چھوڑنے کا ذکر کرتا ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو میں لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے بدل کر بیان کروں، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا، دین وہ ہے، اللہ کی قسم ہے یہی میرے علماء ہیں جو کبھی بیان کرتے تھے کہ ایک صحابی کو آپ نے کچھ الفاظ سکھائے اور وہ الفاظ سیکھتے ہوئے اس نے کہا رسول کی جگہ نبی کا کہہ دیا، اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ جو لفظ میں نے سکھائے نبی اور رسول میں معانی کے اعتبار سے فرق نہیں، لیکن جو الفاظ آسمان سے نازل ہوئے جہاں رسول نازل ہوا وہیں رسول بیان کیا جائے گا، اور جہاں نبی بیان ہوا وہیں نبی کا ذکر ہوگا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے رسول اور نبی کے الفاظ کو رسول اور نبی سے بدل نہیں سکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس لیے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ الفاظ کچھ نوٹس لیے کہ میں آپ کے سامنے صحابہ کا ادب بیان کروں۔ صحابہ کا ادب سوال کرنے کے اعتبار سے ہمیں سوال کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرنا ہے اور پوچھنا کیا ہے۔ صحابہ نے سوال کیے، کچھ اور بھی، کچھ کفار کے سوال بھی ہیں، کچھ یہود کے سوال بھی ہیں، لیکن قرآن ان الفاظ کو وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ سے،
ماذا ينفقون، اے میرے حبیب، اے ہمارے حبیب، ہم کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، جو ضرورتوں سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ یاد رہے بے وجہ سوال نہیں کرنے اور بے وجہ تکرار نہیں کرنی۔ بولو تو صحیح، ہوں میں نہیں کہنا ہاتھ چک کے کہو تے ہاتھ تھلے کر کے کہو، لیکن خود ذرا بولو تاکہ پتہ چلے تانوں گل سمجھ آ رہی۔ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور سوال سے پہلے ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کی قسم جس طریقے میں نبی کی شان گھٹتی ہو اس طریقے کو آسمان والے رب رحمان نے منع کر دیا ہے۔ بڑی معروف بات ہے، سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، یہ جو دشمنان دین آتے ہیں، یہ جو یہود آتے ہیں، یہ جو منافقین آتے ہیں، یہ آپ سے بات کرتے ہوئے الفاظ کے اندر تلجین پیدا کرتے ہوئے کچھ الفاظ کو تروڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں۔ آپ کو کیا کہتے تھے؟ رائنا کی جگہ رائینا کہتے، تھوڑا سا اپنی زبان کو لوچ دیتے، الفاظ کو بدلتے ہیں، اور رائنا کا مطلب ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، اور رائینا کہہ دیتے، ایک یا کی اضافت کرتے، رائینا، اے ہماری بکریوں کے چرواہے۔ آسمان والے رب نے منع فرمایا۔ آج کے بعد صحابہ سادہ دل ہیں، معصوم ہیں، یہ الفاظ صحیح ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کے اندر داخل ہو اگر اللہ کے نبی سے توہین آمیز رویہ رکھتے ہیں، لہذا آج کے بعد تم رائنا بھی نہیں کہو گے جو درست تھا کہنا، آج کے بعد تم انظرنا کہنا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے ولی، انہوں نے آج کے زمانے میں بھی انظرنا جاری کر دیا۔ آج کے زمانے میں بھی جو اس وقت درست تھا، جو کل ادب تھا، آج وہ ادب نہیں ہے۔ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور ان کے سوال دیکھیے، ہم بھی سوال کرتے ہیں اپنے علماء سے، اپنے مفتیان سے، اور ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ کوئی جا کے کہتا ہے کہ حضرت صاحب دیکھیں ذرا، مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ کسی کو کسی وقت کسی کی فکر، اور اگر کوئی کہہ دے اور پھر خود جا کے اپنا ہاتھ تم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہو، تم خود کہتے ہو مجھے جادو ہوا، وہ کہتا ہے ہاں تمہارے چچا نے کیا ہے، تمہاری پھپھو نے کر دیا ہے، تمہاری بہن نے کر دیا ہے۔ صحابہ کے سوال کیا ہیں؟ اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمل اذا عملته دخلت الجنہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیں جو میں کروں تو جنت چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول مجھے بتائیے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہیں صحابی عرض کرتا ہے ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ مجھے بتائیے اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ صحابہ سے دین کو اخذ کیجئے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ لوقتها، سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ اور یہ بھی صحابہ سے محبت نہیں ہے۔ صحابہ سے محبت یہ نہیں ہے کہ وقت پر نماز پڑھو اور آج کی فجر بھی پڑھنا، ٹھیک ہے پڑھو گے نا، جلسہ بخشوائے گا تب اگر فجر بھی ساتھ رہی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، میرے استاد، آپ سب جانتے ہیں، ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی، وہ کہنے لگے مجھے ہمارے ایک کزن نے واقعہ سنایا کہ ایک رات میری آنکھ کھل گئی، آدھی رات کو 12 بجے میری آنکھ کھل گئی، سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں نے کہا چلو آج اٹھ گئے تو تہجد ہی پڑھ لیتے ہیں، لہذا میں نے وضو کیا اور نوافل ادا کیے، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لیکن کافی وقت تھا سردیوں کی رات میں۔ بالآخر مجھے نیند آئی، میں سو گیا، سویا، ساری رات تہجد پڑھتا رہا اور فجر ضائع ہو گئی۔ فجر، ساری رات جلسہ سنا تو فجر، یاد رکھنا صحابہ کا عقیدہ کیا ہے اور صحابہ کا طرز عمل کیا ہے۔ کہا رات ساری تہجد پڑھتا رہا، صبح سو گیا، فجر بھی ضائع ہوئی۔ فجر جب ضائع ہوئی اسی دوران ایک خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ 2 برتن ہیں میرے سامنے، 2 پیالے ہیں میرے سامنے، ایک پیالہ خالی ہے اور ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا۔ میں نے وہ خالی پیالہ اٹھا کر اس بھرے ہوئے پیالے کے اندر رکھ دیا،
ظاہر ہے جب بھرے ہوئے برتن کے اندر دوسرا برتن رکھو گے تو پہلے والے کا پانی بھی ضائع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں صبح اٹھ کے میں نے خواب کی تعبیر پوچھی، بتانے والوں نے بتایا کہ تم نے خالی پیالہ ڈال کر اصل میں یہ جو تم نے رات بھر کیا ہے، یعنی نوافل پڑھتے پڑھتے تم نے اصل کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کا سوال دیکھیے، اخبرنی یا رسول اللہ، دلنی علی عمل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری رہنمائی کیجئے ایسے کسی عمل کی طرف میں کروں تو جنت چلا جاؤں۔ یہ سوال پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، کیا؟ نماز اپنے وقت پر، نماز اپنے وقت پر۔ یہ جو وہابیوں کو عادت پڑ گئی ہے، اور تم کوئی ظہرین کے ماننے والے ہو یا مغربین کے ماننے والے ہو، ایک رخصت ضرور ہے، لیکن آج میں دیکھتا ہوں اور معذرت کے ساتھ بڑے بڑے پڑھے لکھوں میں دیکھتا ہوں، جان بوجھ کر ظہر اثر کو چھوڑ دیا، اکٹھا کر لیا، اور عادت جان بوجھ کر رات کو 4 اکٹھی پڑھ لی۔ تمہارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ لوقتها، اور صحابہ اس پر کتنے پختہ ہیں، صحابہ اس پر کتنا پہرا دینے والے ہیں۔ صحابی پوچھتا ہے، دیکھیے اس کی تڑپ اور محبت دیکھیے، دین سیکھنے کا ان کے اندر رجحان اور رواج دیکھیے۔ فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، قال ثم ای یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ یعنی یہ تو پہلا ہو گیا، دوسرا کیا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کتنا اچھا سلوک؟ کل ابھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتا ہے، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، سن، پہلا عمل یہ ہے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے عذاب دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری بات آقا نے فرمائی، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی اطاعت کرنا۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ هُوَ لَكَ أَوْ أَخْرَجَاكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ تیرے مال میں سے کچھ بھی لے لیں، اگرچہ وہ تیرے مال، تیرے اسباب سب میں سے تجھے ختم کر دیں، نکال دیں، تجھے لا تعلق کر دیں، سب کچھ تجھ سے چھین لیں، پھر بھی ان کی اطاعت کرنا۔ یہ صحابہ کا دین ہے۔ کہتے اللہ کے رسول دوسرا، آپ نے فرمایا بر الوالدین، اور تیسری بات کہتا اللہ کے رسول ثم ای، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پہ آیا، تیسرے نمبر پر جہاد، وہ بھی وہ والا جہاد جو صحیح ہو، وہ والا جہاد جو حکومت مخالف چوری چھپے نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز، وقت پر نماز، جس کو میرے آقا نے دوسری روایت کے اندر فذالکم الرباط کہا۔ صحابہ کے سوال، صحابہ کا ادب، صحابہ کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں بڑے محترم، بڑے زیرک، بڑے دانا، بڑے جلیل القدر صحابی، بہت بڑے فاتح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ لشکر کا امیر بنایا۔ لشکر کا امیر بنایا ہے کون؟ ان کا نام ہے عمرو بن العاص رضی اللہ، بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ باطن کے اندر دشمنی پالنے والے نے عمرو بن عاص کی کردار کشیاں کی۔ میں جان بوجھ کے یہ بات سنانے لگا، فضائل صحابہ ہے،
تو دفاع صحابہ بھی تو ہوگا. کیا خیال ہے؟ فضائل صحابہ ہے تو دفاع صحابہ بھی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے ان کو لشکر کا امیر بنا دیا. امیر بنے, انہوں نے دیکھا اس لشکر میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں, حتیٰ کہ ابو بکر بھی شامل ہیں, عمر بھی شامل ہیں. دل میں خیال آیا, سوچا لگتا ہے آج تمام جماعت صحابہ میں اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب میں ہوں کہ میری نگرانی, میری ماتحتی میں لڑنے کے لیے سپاہی بنا کر ابو بکر و عمر کو بھی میرے ساتھ روانہ کر دیا ہے. لہذا آپ کے پاس آئے, آپ کے پاس تشریف لائے, آئے, عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور بڑے ادب کے ساتھ. صحابہ ایسے سوال نہیں کرتے تھے. ہماری مسجد میں, اہل حدیث مساجد میں بڑی معذرت کے ساتھ, دوسرے اوقات ہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ ادب ملتا ہے. ہمارے تو مفتی صاحب, امام صاحب مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور نمازیوں میں سے کوئی سوال پوچھ لے نا تو امام صاحب کے, قاری صاحب کے, خطیب صاحب کے بولنے سے پہلے پوری صف بول اٹھتی ہے. سب جواب دینے لگتے ہیں. بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو جواب دینا چاہیے. سوال پوچھا آ کے بڑی ادب احترام کے ساتھ, اللہ کے رسول آج آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے, سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ. یہی آپ کا جملہ, اتنا سا لفظ عائشہ. ایک دفعہ تو پریشان ہوئے, لیکن دل میں خیال آیا کہ میں نے مردوں کے بارے میں پوچھا ہے, یہ تو عورتوں کی بات ہو رہی ہے. آقا من الرجال, میں مردوں سے متعلق سوال کر رہا ہوں, مردوں میں سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا ابوہا, عائشہ کے والد. سوال دیکھیے, سوال کرنے والے نے آ کے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر میں چین نہیں آتا. محبت بھی صحابہ والی, محبت بھی صحابہ والی. اللہ کے رسول گھر میں چین نہیں آتا, جب بے چین ہوتا ہوں آپ کو دیکھنے چلا آتا ہوں, آپ کو دیکھنے چلا آتا ہوں. پیارے نبی, یہاں تو یہ سب ممکن ہے, یہاں تو ممکن ہے کہ آپ کا چہرہ انور دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لوں. کل قیامت کے بعد جب آپ جنت میں ہوں گے تب کیا بنے گا؟ ہم بے چین ہوں گے تو کیا کریں گے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کیا کہا؟ فرمایا سن, المرء مع من احببت, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. کیسا سوال ہے اور کیسا جواب ہے. صحابہ کے سوال, دین سیکھا. فرمایا اللہ رحم فرمائے انصار کی عورتوں پر. انہوں نے ایسے سوال بھی کیے جو عام طور پر قریشی عورتیں نہیں کرتی. دین سیکھا, بے وجہ سوال نہیں, بے وجہ تکرار نہیں, اس لیے کہ بے وجہ تکرار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مجرموں سے جنتی پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے. جو پہلی وجہ بیان فرمائی, پھر وہ کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین, کہنے لگے ہم نمازی نہیں تھے. دوسرے ولم نک نطعم المسکین, ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور تیسری وجہ جو بیان کی ہے انہوں نے وکنا نخوض مع الخائضین, خام خواب بے وجہ بحث مباحثہ کرتے رہتے تھے, سوال جواب کرتے رہتے تھے. آپ نے دیکھا رات ہوتی ہے ایک دم یہ باطل پھیلانے والے ٹاک شوز میں بیٹھ جاتے, پوری قوم کو ایک ہی کام کے پیچھے لگایا ہوا, کوئی دین سیکھنے کی طرف نہیں آتا, ہر وقت بد زبانی سیکھتے ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. صحابہ آپس میں سوال بھی کرتے ہیں تو کیا فلاں آیت فلاں مقام اللہ کے نبی نے اس کے بارے کیا فرمایا, اس بات کے بارے, اس آیت کے بارے صحابہ کے سوال کیا ہیں. اللہ اکبر. اور پھر وہ ایک ایک بات میں دین کا اس قدر خیال رکھنے والے. سیدنا علی
توجہ میری طرف، میں اپنے وقت پہ ختم کروں گا انشاءاللہ. توجہ میری طرف. یہ میرا خیال ہے پوتا آیا ہمارا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر دیکھیں میری طرف، ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو اور اس کے بعد پھر مجھے دیکھیں. صحابہ کے سوال، صحابہ کا ادب، صحابہ کا دین. سوال کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو رضی اللہ. سیدنا علی کھانا کھانے لگے تو گوشت دیکھا. سیدہ فاطمہ نے کیا پکایا؟ گوشت. گوشت پکا تو پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ پوچھا کرو کہ کہاں سے آیا ہے. ہاں پوچھا کرو، میں نے نہیں کمایا تو آیا کہاں سے؟ بغاوت کے دروازے انشاءاللہ بند ہو جائیں گے. پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ فرمانے لگی عید کا پڑا ہوا تھا، آج میں نے پکا لیا ہے. کس کا پڑا ہوا تھا؟ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ سنا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ آقا نے فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ رکھنا نہیں، تقسیم کرو، کھاؤ اور بانٹ دو. تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو اتنے مہینوں سے پڑا ہوا ہے، سکا کے خشک کر کے اس زمانے میں گوشت کو سیو کر لیا جاتا تھا، محفوظ کیا جاتا تھا. کھانا وہیں پڑا رہ گیا اور خود اٹھے اور نبی پاک کی عدالت میں چلے آئے. اللہ کے رسول بیٹی تو آپ کی ہے، کھانا اس نے بنایا ہے، لیکن مجھے بتائیے آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ جمع کرنا. کیا کروں؟ فکر کرنے والے تھے صحابہ. صحابہ دین سے متعلق فکر کرنے والے تھے. اور کھانا بھی دین ہے، کھانا بھی، اور تمہارا رزق بھی دین ہے. دین صرف نماز نہیں ہے، تمہارا رزق بھی دین ہے. دین اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ میں نے پہلے فرمایا تھا، اب میں اجازت دے رہا ہوں، جاؤ کھاؤ جا کے. ایک اور واقعہ بھی اسی طرح کا ملتا ہے. ایک صحابی گھر آئے، بیٹھے کھانا کھانے لگے تو گوشت ہے. پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ بتلایا گیا آپ کی لونڈی لے کے آئی ہے، بکریاں چرانے گئی تھی، واپس گوشت لے کر آئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا صحابی. اللہ کے رسول اس سے پہلے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اور دین سے متعلق مسائل پوچھو، دین سے متعلق. یہ ہے صحابہ کی زندگی کہ ایک ایک بات پہ حساس، دین کی ایک ایک بات پہ حساس. فوراً گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میرے گھر لونڈی گوشت لے کے آئی ہے. واقعہ سنایا کہ اس کو بھیڑیا پڑ گیا، وہ جانور مرنے والا تھا، اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا. میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں لونڈی کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ جائز ہے؟ عورت کا ذبیحہ جائز ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں جائز ہے، جاؤ کھاؤ جا کے. سوال صحابہ کے، چھوٹی چھوٹی بات اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں، معمولی معمولی باتیں. صحابی سوال کرتا ہے، لو آخری سوال میں سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں. سوال کیا کیا؟ کہتا ہے ای الناس خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ اور آج کی اس مجلس سے کم سے کم اس بات کو لے کر چلے جاؤ. آقا فرماتے ہیں من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو. عمر لمبی گالیاں دیتا، عمر لمبی بکواس کرتا، عمر لمبی تو دوسروں کو برا کہتا، بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، دوسروں کے شکوے نہیں چھوڑتا، دوسروں کی باتیں نہیں چھوڑتا. اور اللہ کے بندے تجھے اللہ نے بونس والی عمر دی ہے، اس عمر میں اللہ سے رجوع کر، توبہ کر، معافی مانگ، صحابہ جیسی زندگی گزار، رجوع کر. کون اچھا؟ من طال عمرہ
वहसुन अमलुहु, जिसका अमल अच्छा, उम्र लंबी हो। पूछता है सहाबी, देखो सहाबा की, अल्लाह की कसम कभी इस मौके पर और इस अंदाज से फिर कभी आपसे मुलाकात हुई, तफसील अर्ज करूं, सहाबा को फिक्र क्या है। सैयदना हुज़ैफा कहते हैं लोग अल्लाह के नबी से खैर की खबरें पूछते और मैं अल्लाह के नबी से आने वाले शर और फितनों की खबरें पूछता। सहाबा का मुझ पे तुम पे एहसान। सहाबा सवाल करते मतस्सा, क़यामत कब आएगी, वमा अशरातुहा, उसकी निशानियां क्या हैं। अल्लाह की कसम दज्जाल क्या है, दज्जाल कौन है, याजूज माजूज कौन है, कैसे आएंगे। और नबी पाक इन सवालों के जवाब में आप खबरें देते जाते हैं, खबरें देते जाते हैं, खबरें देते जाते हैं। मेरे जहन में एक बशारत आ गई, मौलाना इनायतुल्लाह रब्बानी की इजाजत हो तो मैं दे दूं। पूछा नबी पाक से जवाब, पूछा नबी पाक से सहाबा ने, अल्लाह के रसूल आपने बयान फरमाई ना वो बात कि हर 1000 में से एक शख्स जन्नत में जाएगा और 999 कहां पे। बचना नहीं चाहते हो, मैनू सही तरह जवाब दो, तां बशारत सुनानी, बहुत बड़ी बशारत सुनाने लगा। जाना चाहते हैं, एक बंदा जन्नत में और 999 कहां पे। मुकाबला बड़ा सख्त है, लेकिन आज बशारत सुन लो। इससे पहले आप यही सुन रहे होंगे, मैं आपको सही हदीस सुना रहा हूं इंशाअल्लाह अज़ीज, और बुखारी शरीफ से सुना रहा हूं, और इससे ज्यादा बड़ी जमानत क्या हो सकती। आपने क्या फरमाया यहां पर, इस हदीस का मफहूम क्या है। आप याजूज माजूज का तज़किरा कर रहे थे, दरमियान में सवाल हो गया कि जनाब ये बनेगा क्या, उनकी तादाद इतनी ज्यादा, हम, और आप इसकी वजाहत कर रहे हैं कि ये जो याजूज माजूज होंगे ये 999 ये जहन्नम में गिरेंगे और एक तुम में से होगा। नहीं, तानू मजा नहीं आया लगता बिशारत का। वो जो एक जन्नत में जाएगा वो किन में से होगा, तुम में से जन्नती होंगे तुम इंशाअल्लाह, और 999 किन में से होंगे, याजूज माजूज में से। अज तक तुसी यही समझ लो भी साढ़े चो डिगने ने, तुसी इंशाअल्लाह अकीदा तौहीद पकड़ के रखो, खत्म नबूवत पकड़ के रखो, इंशाअल्लाह हम सब जन्नती हैं। लो आखिरी बात कर दूं, सवाल किया अच्छा आदमी कौन है, आपने बताया जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो। सवाल किया अल्लाह के रसूल, अय्युन नास शर्रुम, लोगों में से बुरा आदमी कौन है। फरमाया जिसकी उम्र लंबी हो वह